تھینک یو سو مچ انیب صاحب. آپ کافی عرصے سے پاکستان میں وزٹ بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ چیمبرز میں، اور ڈفرینٹ لوگوں کو مل رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کو بھی مل رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ایکسپلور ہونے والی ہیں پاکستان میں، اس کو ایکسپلور کرنے کی بڑی عرصے سے ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. تو پاک بین الیکس چیمبر کے پوائنٹ آف ویو سے میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی بڑی اپرچونیٹیز موجود ہیں کہ انٹرنیشنل لیول اسٹینڈرڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے یا انوویشن ہے ان آل فیلڈ، جتنی بھی فیلڈز ہیں ہماری انڈسٹری کی، تو کتنا بڑا مارجن ہے کہ اس پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی بریفلی یہ بھی ایکسپلین کیجیے گا کہ پاک بین الیکس چیمبر کا جو آبجیکٹیو ہے یا ایم ہے، کیسے ایکسچینج ہو سکتی ہیں ایکسپرٹیز، کیسے ایکسچینج ہو سکتی ہیں ہماری ٹیکنالوجیز، کیسے ایکسچینج ہو سکتی ہیں ہماری انوویشنز، اس پہ پلیز تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. بہت بہت شکریہ ندیم. ایک تو آپ جو ہے نا وہ ہمارے لیے یہاں پہ پاکستان میں جن لوگوں سے میرا رابطہ ہوا ان میں سے ایک آپ بھی ہیں، جن کی وجہ سے میری پاکستان میں یہ خواہش جو ہے نا بڑھتی چلی گئی کہ ایٹ لیسٹ یہاں ایک اچھی ٹیم بن سکتی ہے، اچھا سوچنے والے لوگ موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اپنے اینگل سے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ میری دلچسپی پاکستان میں بڑھنی شروع ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ پاک بین الیکس اوورسیز چیمبر جو ہے، اس کے نام سے ہی آپ کو میں بتا دوں کہ بنیادی طور پہ ہمارا یہ تھا کہ تجارت تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے پاکستان کی، لیکن یہ کیوں یہ 20 اور 30 بلین ڈالر کے درمیان کھڑی ہوتی ہے. تو اس کو بنیاد بنا کے ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ پاکستان کے جو معاشی مسئلہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، اپنے ملک سے باہر موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ ساری سہولیات دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس سے اگلا جو خواہش جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کاش یہ سہولیات ہمارے ملک میں بھی موجود ہوں، کیونکہ ہم بھی اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہیں دنیا کے اندر، اور ایک بڑی آبادی کا ملک ہے. دوسرے ملک مثال کے طور پہ میرا بیلجیم جو ہے جہاں میں رہائش پذیر ہوں، یہ 11.5 ملین کا ملک ہے، اور اس کے اگر آپ GDP دیکھیں وہ اٹھا کے، تو یہ ساری چیزیں، تو اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اپنا جو ہے وہ اپنا رول ڈیسائیڈ کریں. تو اس تلاش میں جو ہے ہم نے یہ چیمبر بنایا ہے کہ ہماری یورپ کے اندر فزیکل موجودگی اوورسیز کی، وہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اور پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. تو اس ساری ایکٹیویٹی میں جو ہے نا وہ یہ سارا وقت گزرا ہے، اور یہی تلاش ہے ہماری. اس میں ہم اپنے لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی ہم نے ایک باقاعدہ ایک جو ہے نا پروگرام ڈیزائن کیا ہے، ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے، جو میں جو سمجھا ہوں کہ ایک تو اوورسیز پاکستانی ہے، وہ ایک کمیونٹی ہے، پھر پاکستان کے اندر پاکستان کا ایک یوتھ پوٹینشیل ہے جو ڈفرینٹ طرح کے اسٹارٹ اپس اور ایز اے انٹرپرینور کام کر رہے ہیں، پھر ہمارا ایک انڈسٹریلسٹ ہے. تو میں ان کو 2 حصوں میں کیٹیگری کر رہا ہوں، ایک انڈسٹریلسٹ اور ایک ہمارا یوتھ. تو ان کے لیے آپ کس طرح کی اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں یورپ سے، یا کس طرح کے اسٹینڈرڈ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں؟ پہلی بات تو میں بنیادی طور پہ یہاں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جسے ہم ترقی، سارے کہتے ہیں جی ترقی یافتہ ہونا چاہیے، وہ ترقی ہوتی کیا ہے؟ وہ میں جس طریقے سے سمجھا ہوں اس ترقی کو، وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ترتیب میں ہونے کا نام ترقی ہے. یعنی یہاں پہ سب کچھ ہے، یہاں پہ روڈ شاید بہت اچھا ہو، لیکن اگر اس کے اوپر مارکنگ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو یہ سہولت نہیں دی کہ وہ کس لین میں چلیں. تو اسی طرح کی یہ بہت سی چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں. تو چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اور ایک ٹیم کے ذریعے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو، تو میں ایک یہاں کی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ترقی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری دنیا کی طرح ہی آپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، اور آپ کے سوچنے کا انداز صرف اس کو پازیٹیو کرنا ہے، اور جو کچھ موجود ہے اسے اڈاپٹ کرتے چلے جانا ہے. یہ یوتھ کے لیے پیغام ہے. میں یوتھ کے پاس پوٹینشیل موجود ہے، یوتھ کے پاس اسکل کو مزید اچھا ڈیولپ کرنا. اور میرا اپنا جو خیال ہے، جو میں بھی کچھ عرصے سے ٹریننگ میں کام کر رہا ہوں یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے،
تو چیزوں کو جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہتر کر کے آرگنائز کرنا سیکھنا, کوآرڈینیشن میں آپ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں, آپ 1 سے 2 بن کے کام اچھا کیسے کر سکتے ہیں, ٹیم ورک سیکھنا, پھر سپروائزر کے طور پہ, لیڈر کے طور پہ, اور نیچے جڑے لوگوں کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو کمیونیکیشن ہے, ہمارا جو اسکل ہے, اس کی ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے, پوٹینشیل موجود ہے. اچھا, اب لاسٹ میں ہمارا جو انیشیٹو ہے اپنے links.com کا, ہم نے پراپرٹی مینجمنٹ کی کمپنی انٹروڈیوس کروائی ہے. آپ سے بھی جو پریزنٹیشن میں بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ود پورٹل اور ود آل لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایکوپڈ ہو, جو کہ ہمارے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کی پراپرٹیز کو بڑے اچھے انداز میں مینیج بھی کرے, ان کی کیئر بھی کرے, اور ان کی ویلیو ایڈیشن کرے, اور ساتھ وہ جڑے رہے ہماری تمام جو سروسز کے پارٹ ہیں, اور انہیں ون اسٹاپ سلوشن ملے اور کسی قسم کی. اور جو لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ہمارا خیال ہے کہ ٹرانسپیرنسی ٹاپ پہ ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ انفارچونیٹلی کافی عرصے سے رہا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے طور پہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا ہے, جس میں کہ آپ ہر چیز آپ کو ایک کلک کے اوپر ٹرانسپیرنٹ موجود ہے. تو اس پہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا جو بھی آپ نے پروجیکٹ پریزنٹیشن لی ہے. دیکھیے, آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس MOU کو سائن کرنے کا جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ اوورسیز کے جتنے بھی تنازعات ہیں وہ زیادہ تر پراپرٹی سے منسلک چیزیں جو ہیں. یہ بنیادی فیکٹر ہے. عدالتوں سے لے کے آپ جس مرضی جگہ چلے جائیں تو تنازع کی جو سب سے بڑی وہ ہے وہ پراپرٹی ہے. اور پراپرٹی مینجمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہم کیسے کرتے ہیں, ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں, کوئی ہمارا بھائی ہوگا, کوئی ہمارا کوئی رشتہ دار ہوگا, جس کے ذریعے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارا جو حصہ ہے وہ مینیج ہوتا رہے. دیکھیے, ہم سب رل کے ان تنازعات کو کم کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے وہ یہ ہے آپ کوئی انسٹیٹیوشن کھڑا کرتے ہیں, اور اس انسٹیٹیوشن کے اندر آپ وہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں ان کو سمو دیتے ہیں کہ جو کسی بھی تنازع کا سبب بنتی ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوشش کر کے ایک آسانی پیدا کی ہے کہ لوگ پراپرٹی خرید لیتے ہیں, لیکن ہم جو پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں وہ پراپرٹی مینجمنٹ کا لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کے جو تنازعات ہیں ہم اس کے بچانے کا سامان کر رہے ہیں. اور اوورسیز چیمبر کو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے, جیسے کہ اب میں اس نام کے اندر یہ پاک بین الاقوامی اوورسیز چیمبر, یہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کا بنایا ہوا ایک پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ. تو اس کو جوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ترقی وہاں موجود ہے ہم اسے یہاں لے کے آئیں, اپنے لوگوں کو بتائیں, اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جب میں اس سے مینجمنٹ کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ میرے گھر کا میرا سوئچ کس طرح کا ہوگا, میرے گھر کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ کون سی ٹیم مینیج کرے گی. تو یہاں ہمیں مستری ڈھونڈنا پڑتا ہے, پھر ہم کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں, اور اس کے ذریعے تو ہم انفرادی طور پہ کام کرنے کے ہماری کوشش یہ ہے چیمبر کے پلیٹ فارم سے, جو ہماری پہلی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایک بہترین ڈیڈیکیٹڈ ٹیم جس کے پاس سارے ٹول سارے ماہرین میں اثر ہیں, ان کے ساتھ رل کے ہم اپنے لوگوں کے تنازعات کم سے کم کریں, اور انہیں اس کے بدلے میں ان کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کا بہترین ریٹرن بہترین ویلیو کے ساتھ جو ہے ہم انہیں آفر کرنے کے قابل ہو سکیں. لاسٹ میں آپ ایک میسیج بھی دیں, اس سے پہلے ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم گریٹفل, اور میری ٹیم بھی بڑی گریٹفل ہے کہ آپ نے اس انیشیٹو کو انڈرسٹینڈ کیا. بینگ اے پریزیڈنٹ آف دا چیمبر آپ نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا. انشاءاللہ ہماری ٹیم اس پہ پوری طرح سے کام بھی کرے گی, اور آپ کی جو سجیشنز ہوں گی, اوورسیز کی بھی جو سجیشنز ہوں گی, ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے اور اڈاپٹ کریں گے, اور اس میں ایڈ آن کرے گی, ویلیو ایڈیشن ہوگا ڈیفینیٹلی. تو آپ کا ایک فائنل میسیج کیا ہے ٹو آر, میں خاص طور پہ دلی طور پہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری ینگ ٹیلنٹڈ یوتھ ہے جو ریسنٹلی یا تو ڈگریز کر کے آئے ہیں یا اپنی فائنل سٹیجز پہ ہیں یا 2-3 سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ ہیں, ینگ ٹیلنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے لیے کوئی ایک آپ میسیج کیا دینا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے جو اب تک میرے تجربے میں بات آئی ہے اور جس نے مجھے آپ تک پہنچنے میں مدد دی, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انجینئر تو نکل رہے ہیں ہمارے پڑھے ہوئے, سب کچھ ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر, تو پھر ہم وہ کوالٹی کیوں حاصل نہیں کر پا رہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہم لیک کر رہے ہیں ان چیزوں کو. تو وہ
ہم سب کو اپنی اس صلاحیت کو جو ہے نا وہ اس میں اضافہ کرنا ہے. اور ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کاش وہ تبدیل ہو جائے. اگر وہ ایک پوائنٹ صرف تبدیل ہو جائے تو اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور وہ یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے پڑھتے چلے جاتے ہیں ہم اپنے ہی ذہن میں اپنے گریڈ بناتے چلے جاتے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے, یعنی جو آدمی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند نہیں کرتا. میں انجینئر ہوں لیکن میں بلاتا ایک ان پڑھ شخص کو ہوں جس کو بالکل کچھ نہیں پتہ, اور آ کے میں اسے کہتا ہوں کہ آ کے یہ میرا کام کر دے, تو میں اس کی کوئی ہیلپ کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں ہمارے, ان کو خود اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے قابل ہونا ہے, کیونکہ آپ ویلیو ایڈ جو کر سکتے ہو آپ کوشش کر کے وہ کسی گل خان سے یا کسی جناب محمد دین سے آپ جب آپ اس کو بلائیں گے تو آپ اسے ایٹ لیسٹ یہ بتانے کے قابل ہوں, اور خود ڈانگری پہن کے جس دن آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ملک میں کام کرنا شروع کر دیا یہ آپ کا ملک ترقی کر جائے گا. میرا تو یہ میسیج ہے اور یہی میری آبزرویشن بھی ہے اپنے لوگ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ. اللہ